اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عذابا علیما فی الدنیا والآخرہ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر ومنهم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم یا ایہا النبی اے نبی جاہد الکفار والمنافقین جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقوں سے واغلظ علیہم اور ان پر سختی کیجئے ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے یحلفون باللہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی ما قالوا کہ انہوں نے نہیں کہا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ اور البتہ تحقیق انہوں نے کفر کی بات کہی، کفر کا کلمہ کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور اپنے اسلام کے بعد کفر کیا وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا اور اس چیز کا ارادہ کیا کہ جس کو وہ پہنچ نہ سکے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ اور انہوں نے نہیں بدلہ لیا مگر اس چیز کا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ پھر اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہے وَإِن يَتَوَلُّوا اور اگر وہ پھر جائیں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ تو عذاب دے گا ان کو اللہ عذابًا علیما دردناک عذاب فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا لئن آتانا من فضلہ کہ اگر ہم کو دے گا اپنے فضل سے لنصدقن ولنکونن من الصالحین تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے
فلما آتاہم من فضلہ، پھر جب ان کو اپنے فضل سے دیا، باخلوا بہ، انہوں نے اس سے بخل کیا، وتولوا، اور وہ پھر گئے، وہم معرضون، جب کہ وہ اعراض کر رہے تھے، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، پس اس کے بدلہ میں نفاق رکھ دیا ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کہ جب اس سے ملیں گے، بما اخلف اللہ ما وعدوہ، بوجہ اس کے کہ جو انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، وبما کانوا یکذبون، اور بوجہ اس کے کہ جو وہ جھوٹ بولتے تھے، الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، کہ اللہ جانتا ہے ان کے بھید بھی اور ان کی سرگوشیاں بھی، وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور یہ کہ اللہ غیبوں کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ گزشتہ کافی ساری آیات مبارکہ میں منافقین کا تذکرہ چلا تھا، اس کے بعد دو آیات مبارکہ میں ان کے مقابلہ میں ایمان والوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ اب دوبارہ منافقین کی طرف بات کو اللہ رب العزت نے چلایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کہ اے نبی، کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی کیجئے۔ یہ جو جاہد الکفار ہے، کافروں کے ساتھ جہاد، تو یہ بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ، اور جو جاہد المنافقین ہے کہ منافقین سے جہاد، تو یہ باللسان و بالحجت، یہ زبان سے جہاد اور دلیل کے ساتھ جہاد ہے۔ اکثر علماء کی یہی رائے ہے کہ منافقین جو ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان سے تلوار سے جہاد کوئی نہیں کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تلوار سے جہاد ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ جہاد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بحث میں، مناظرہ میں اچھی طرح شکست دی جائے، ان کی کارروائیاں جو ہیں ان کو خاک میں ملایا جائے، ان کے ساتھ جہاد اس انداز میں ہے۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ اگرچہ عام طور پر منافقین سے جہاد بالسیف نہیں ہے، تلوار سے جہاد نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسے منافق ہوں کہ جن کا نفاق بڑا اعلانیہ ہو چکا ہو، تو ان سے پھر جہاد بالسیف بھی ہو سکتا ہے، تلوار کے ساتھ جہاد بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اے نبی، کافروں سے، منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا اور اسلام کے بعد وہ کفر میں چلے گئے، اور انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ جس کو وہ پہنچ نہیں سکے۔
حضرت جلاس بن سوید بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابتدائی دور میں ظاہراً کلمہ انہوں نے پڑھا تھا، لیکن نفاق ان میں ابتدائی دور میں موجود تھا۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹے بچے تھے اور وہ ان کی کفالت میں تھے۔ یہ جلاس بن سوید جو ہیں یہ سرپرست تھے حضرت عمیر بن سعد کے۔ غالباً حضرت عمیر بن سعد کی والدہ کا نکاح جو ہے وہ پہلے خامد کی وفات کے بعد جلاس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو بہرحال جلاس کے اندر ابتدا میں منافقت موجود تھی۔ تو ایک موقع پر جلاس بن سوید نے یہ لفظ بول دیے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں نا تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیے، جو کہ ابھی چھوٹے بچے تھے، نوجوان تھے، تو تھے بھی ان کی کفالت میں، انہی کی پرورش میں، لیکن دل میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ کہیں زیادہ تھی۔ تو انہوں نے جلاس سے کہا کہ میں تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے آپ بھی مجھے محبوب ہیں، میری پرورش کر رہے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا، تو میں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا۔ اور پھر حضرت عمیر بن سعد نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچا بھی دی۔ بعض روایات میں حضرت عمیر بن سعد کے علاوہ کچھ اور نام ملتے ہیں کہ فلاں نے پہنچائی یا فلاں نے، لیکن غالب رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عمیر بن سعد جو کہ خود جلاس کی کفالت میں تھے، انہوں نے بات پہنچائی۔ جلاس پہنچ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے، عمیر بن سعد نے مجھے بات پہنچائی ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نے تو کوئی نہیں کہی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمیر بن سعد ان سے کہا کہ قسم دے کہ تم بات کر سکتے ہو کہ جلاس نے واقعی یہ بات کی ہے۔ حضرت عمیر بن سعد نے قسم کھا لی کہ واقعی انہوں نے بات کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب وہ بچہ تو قسم کھا رہا ہے، تو جلاس کیا تم قسم کھا کے انکار کر سکتے ہو کہ یہ بات میں نے کوئی نہیں کی؟ تو جلاس نے جھوٹی قسم کھا دی کہ میں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ یحلفون باللہ ما قالوا، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے بات کوئی نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کفریہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلاس کو بلایا اور یہ اظہار کر دیا کہ اللہ رب العزت نے حقیقت واضح کر دی ہے۔ غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی کہ یا اللہ یہ معاملہ جو ہے یہ نکھار کے واضح کر دے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو جس وقت حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت مبارکہ سنی تو اب ان کے دل پہ ضرب لگی کہ یہ چیز جو ہے یہ میں اور عمیر، ہمارے علاوہ کوئی بندہ ادھر تھا کوئی نہیں، عمیر چھوٹا بچہ ہے، اس کے مقابلہ میں قسم کھا چکا ہوں، تو پھر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے، تو یہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا اور صحابیت کے شرف سے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو نواز دیا۔
کفروا بعد اسلامہم، انہوں نے کفر کیا اپنے اسلام کے بعد، یعنی جو پہلا جو اسلام انہوں نے ظاہراً قبول کیا ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، یہ جو ہے یہ ایک دوسرا واقعہ ہے، اور ان منافقوں نے ارادہ کیا اس چیز کا کہ جس تک وہ پہنچ کوئی نہ سکے۔ یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے۔ 12 منافق لوگ وہ غزوہ تبوک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تبوک کے سفر میں گئے تھے۔ باقی منافق جو ہیں وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے تھے، لیکن 12 منافق لوگ جو ہیں وہ اس سفر میں موجود تھے۔ راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں، یہ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران۔ باقی فوج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کی طرف بھیجا کہ آپ وادی کی طرف سے گزرو، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار اور حضرت حذیفہ کے ساتھ اس گھاٹی میں سے جو ہے آپ گزرے، جس کے اندر یہ منافقین جو ہے یہ چھپے بیٹھے تھے، اور ان کی سازش یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ کر کے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی گھاٹی میں سے گزرنے کا حکم دے دیا اور باقی فوج کو وادی کی طرف سے بھیج دیا۔ تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی میں سے گزر رہے ہیں، یہ لوگ ایک جگہ پر چھپے آپس میں منصوبہ بندی کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ان کی باتیں سن لی، اور حضرت حذیفہ نے اکیلے جو ہے ان 12 افراد کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا دیا۔ لیکن ان سب لوگوں نے چہرے کے اوپر ڈاٹے باندھے ہوئے تھے، چہرہ ان میں سے کسی کا حضرت حذیفہ نہیں دیکھ سکے۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کر کے ان سب کو بھگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 12 افراد کے نام بتلا دیے، اور ساتھ تاکید کر دی کہ یہ کسی اور کو نہیں بتلانے۔ بعض کا خیال ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو یہ نام بتائے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، 12 نام۔ لیکن چونکہ مقابلہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدان، صاحب سر رسول، یہ لقب بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان کو جو ہے وہ حاصل ہوا۔ تو اس کے متعلق اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، کہ ان منافقوں نے اس چیز کا ارادہ کیا کہ جس کو وہ پا کوئی نہ سکے۔ ارادہ کیا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا، لیکن وہ اس کے اندر کامیاب کوئی نہ ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو آخر یہ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس چیز کا بدلہ دے رہے ہیں کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، تنگ دستی کی حالت میں تھے، مال غنیمت حاصل ہو کہ مالدار ہو چکے ہیں، اللہ کے نبی کی برکتیں ان کی وجہ سے مالدار ہو چکے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا، تو اس کا یہ بدلہ لے رہے ہیں۔
کہ یہ نبی کے خلاف ہی سازشیں کر رہے ہیں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلُّوا، لیکن اگر یہ پھر جائیں تو پھر اللہ ان کو عذاب دے گا، دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں جو ابتدائی واقعہ ہے تو وہ حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، اور یہ دوسرا جو ہے یہ 12 منافقوں کے حوالہ سے ہے، اور یہ سب کے متعلق مشترکہ طور پر اللہ رب العزت نے توبہ کی بات فرمائی کہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت جلاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تو توبہ نصیب ہو گئی، لیکن باقی جو منافق ہیں وہ اسی ڈگر پر قائم رہے۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا تو پھر کوئی ان کا زمین کے اندر حمایتی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، اللہ کے عذاب سے ان کو دنیا اور آخرت میں بچا سکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کوئی وہ ہے کہ جس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اگر اللہ ہم کو اپنے فضل سے دے تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ضرور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے دے دیا تو انہوں نے بخل کیا اور وہ پھر گئے جبکہ وہ اعراض کر رہے تھے۔ یہ جو واقعہ یہاں پر ذکر ہے، بہت سارے مفسرین کو یہاں پہ ایک غلطی لگ گئی اور انہوں نے اس کی نسبت کر دی اس واقعہ کی حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ حضرت ثعلبہ بن حاطب نے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر تو بہت زیادہ مال دے دے تو ضرور صدقہ کریں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا کروائی کہ مجھے مال زیادہ مل جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہتر تو یہی ہے کہ مال تجھے زیادہ نہ ملے، اگر مال مل جائے تو تیرے اندر بخل پیدا ہوگا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی راہ میں بہت خرچ کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی تو پھر اللہ نے ان کو بڑا مال دے دیا۔ تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب زکوٰۃ کا مطالبہ کرنے کے لیے ان کے پاس صحابہ کرام کو بھیجا تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی دولت میں سے کیوں دوں، میری کمائی ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے سارا کچھ وغیرہ۔ تو منسوب کر دیا اکثر مفسرین نے اس کو حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالی عنہ سے، حالانکہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بدری صحابی ہیں، مخلص صحابی ہیں، اور ان کا اس واقعہ سے اصل میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ثعلبہ بن ابو حاتب یہ اور بندہ ہے، ایک ہے ثعلبہ بن حاتب، وہ بدری صحابی ہیں، اور دوسرا ہے ثعلبہ بن ابو حاتب۔ تو یہ واقعہ تھا ثعلبہ بن ابو حاتب کا، لیکن وہ ابو جو ہے وہ رہ گیا، اور ثعلبہ بن حاتب جو ہے ویسے بھی معروف صحابی جو ہیں وہ تو ثعلبہ بن حاتب ہی ہیں۔ تو کئی سارے مفسرین نے جو ہے وہ غلطی کر کے منسوب کر دیا ثعلبہ بن حاتب سے، کیونکہ ناموں کا جو ہے وہ آپس میں کافی جو ہے وہ مشابہت تھی، ثعلبہ بن حاتب اور ثعلبہ بن ابو حاتب، تو ناموں کی مشابہت کی وجہ سے دھوکہ ہو گیا۔ اور بلکہ بعض کا تو خیال یہ ہے کہ وہ دوسرے بندے کا نام بھی ثعلبہ بن حاتب ہی تھا، ثعلبہ بن ابو حاتب نہیں، اس کا نام بھی بعض کا خیال ہے کہ ثعلبہ بن حاتب ہی تھا، لیکن مفسرین نے غلطی سے یہ والے ثعلبہ بن حاتب سمجھ لیے جو کہ بدری صحابی ہیں۔ لیکن ثعلبہ بن حاتب رضی اللہ تعالی عنہ
وہ غالباً غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ جو ہے تو یہ تو بہت بعد میں تبوک کے معاملات کے دوران ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت ثعلبہ بن حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو موجود ہی نہیں تھے، تو وہ جو ثعلبہ بن ابو حاطب ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک رہا ہے، اور ان کے دور میں جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے دعا کروائی تھی کہ مجھے مال مل جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بھی کی، لیکن وہ پھر دعا کے اوپر مصر رہا، تو اللہ نے اس کو بڑا مال دے دیا۔ جب زکوٰۃ لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ لے کے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبول کوئی نہیں کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی زکوٰۃ لے کے آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب تم سے زکوٰۃ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کوئی نہیں کی تھی تو میں نے بھی کوئی نہیں قبول کرنی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے کے آیا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زکوٰۃ قبول کوئی نہیں کی تو میں نے بھی قبول کوئی نہیں کرنی۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں پھر یہ ہلاک ہو گیا، مر گیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے نفاق رکھ دیا اس کے بدلے میں ان کے دلوں میں، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک کہ جس دن یہ اس سے ملیں گے، یعنی اللہ کی ملاقات، یعنی موت کے دن تک نفاق موجود رہے گا۔ تو اگرچہ بظاہر زکوٰۃ لے کے تو آتا رہا، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے اس کے اندر نفاق رکھ دیا ہوا تھا، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ بات نازل فرما دی تھی کہ اس کے مرنے تک بھی نفاق اس کے اندر موجود رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں یہ معلوم تھا کہ اگرچہ یہ زکوٰۃ بظاہر لے کے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کا نفاق ختم کوئی نہیں ہوا، کیونکہ قرآن حکیم نے کہا ہے کہ اللہ سے ملنے کے دن تک بھی جو ہے اس کے اندر نفاق رہے گا۔ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، تو یہ نفاق اس کے اندر کیوں رکھ دیا گیا؟ اس لیے کہ اللہ سے جو اس نے وعدہ کیا اس کا اس نے خلاف کیا۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور جو یہ جھوٹ بولتے تھے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ منافق لوگ جانتے نہیں ہیں کہ ان اللہ یعلم سرہم ونجواہم، کہ اللہ تو ان کے بھید بھی جانتے ہیں اور اللہ ان کی سرگوشیاں بھی جانتے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور اللہ تو ساری چھپی چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ منافق لوگ جو ہیں ان کو خیال کرنا چاہیے، جب اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں تو ان کے نفاق کے پردے جو ہیں وہ چاک ہو سکتے ہیں کسی وقت بھی، تو اس کے باوجود یہ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔